جیسے یہ پہلگام کا آتنکوادی حملہ ہوا، آپ نے بیان دیے تو وہاں سے آئی ایس آئی کے ایجنٹس کے سٹیٹمنٹس آنے شروع ہو گئے، فوج کے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا کہ یہ تو جاسوس ہے، یہ کائر ہے، یہ غدار ہے. کیا بات ہے؟ مطلب کہ الزام ہو تو ایسے ہو، ورنہ کیا بات ہے. دیکھیں ان کا کہنا ہے کہ آپ نے یہ جو بیان دیا تھا وہ اپنے آپ کو آر ایس ایس کی فیوری سے بچانے کے لیے کیا تھا، ہندوستان میں اپنی لائلٹی ضرورت سے زیادہ دکھانے کے لیے کیا تھا. دیکھیے میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. سب سے پہلا یہ سوال اٹھتا ہے اس بات سے کہ غدار کیا ہوتا ہے؟ غدار وہ ہوتا ہے جس نے اپنے ملک کے ساتھ کچھ بغاوت کی ہو، اور اب جیسے اس سچویشن میں کہ میں پاکستان سے نکلا اور یہاں پر آیا، اور یہاں پر میں نے پاکستان کے بڑے انٹرنل ٹاپ سیکرٹس جو تھے وہ میں نے یہاں پہ بتا دیے، جس کے تحت ان کو بڑا نقصان پہنچا. میں ایک میوزیشین ہوں، میں ایک گائک ہوں، میں کمپوزر ہوں. میرا ہمیشہ یہی جنرلز جو ہیں، سوری جنرل صاحب میں آپ کی بات نہیں کر رہا، یہی جو لوگ ہیں، یہی لوگ میرے گانوں پہ انہوں نے رومانس بھی کیا ہے، انہوں نے ناچے بھی ہیں، ان کو پتہ ہے. مشرف صاحب آپ کے گانوں پر کافی ڈانس کرتے تھے، سنا ہے. جی، سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں آرمی کے جو اسٹیبلشمنٹ ہے، چاہے آپ ان کو، چاہے وہ آئی ایس آئی ہو، چاہے وہ یہ سارے جو ہیں، انہوں نے کشمیر کا ایک مدعا بنا کے رکھا ہوا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم یہ کر رہے ہیں اسلام کی خاطر، اور یہ جہاد ہے. اور حقیقت جو ہے وہ بالکل الگ ہے. انہوں نے اسلام کا نام سامنے کر کے وہ کشمیر کا مدعا صرف اور صرف اس لیے اٹھاتے ہیں کہ ان کو باہر سے ڈونیشنز ملے، ان کو فنڈنگ ملے، جن کے ساتھ وہ اپنے گھروں کو، اپنی جیبوں کو بھرنا شروع کر دیں. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جس ٹھاٹ کے ساتھ وہ رہتے ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے ملک کو لوٹا ہے. آج جو لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، مجھے تو بہت مطلب کہ میں تو ان کی حقیقت جانتا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ عوام جو ہے وہاں پہ آج کس لیے سفر کر رہی ہے. وہ اس لیے سفر کر رہی ہے، ان کے پاس آج جو پیسے نہیں ہیں اور وہ ہر جگہ جا کے وہ پیسے مانگ رہے ہیں. وہ پیسے گئے کہاں؟ وہ کس نے کیا ہے؟ تو پھر غداری کس نے کی ہے؟ دیکھیے ہم تو ٹی وی پر یہی دیکھتے ہیں کہ جو وہاں کے لوگ ہیں وہ پانی کے لیے ترس رہے ہیں، پیٹرول کے لیے پریشان ہیں. 5 کلو آٹا 850 روپے کا ملتا ہے، تو لوگوں کی بری حالت ہے. تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیسہ ان کی جیب میں جا رہا ہے؟ آف کورس، یہ فوجیوں کی. مطلب کہ آپ دیکھیے کہ دیکھیے میں آپ کو یہ چیز بتاتا ہوں کہ یہ تو ایک حقیقت ہے کہ وہاں پہ پورا ملک جو ہے وہ فوجی ہی چلا رہا ہے. وہ مطلب کہ وہ دنیا میں ملک جو ہوتے ہیں، ملک کے اندر ایک آرمی رکھی جاتی ہے. پاکستان ایک واحد ملک ہے جہاں پر آرمی کے اندر ایک ملک پیدا ہوا ہے. تو یہ جو باتیں ہم سنتے ہیں کہ وہاں کی فوج سارے کام کرتی ہے، وہ کھیتی بھی کرتی ہے، ہاؤسنگ بھی کرتی ہے، ٹورزم بھی، سب کچھ کرتے ہیں. وہ کارن فلیکس بھی بناتے ہیں. کارن فلیکس فوجی فنڈ. اب دیکھیے کوئی بھی انسان وہاں پر تھوڑا سا پاپولر ہوتا ہے اور اپنا ڈیموکریٹک رائٹ جو ہے وہ ایکسرسائز کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کو اڑا دیتے. چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے، اس سے پہلے بھی تھے. آپ بے نظیر بھٹو کو آپ دیکھیے، ان کو انہوں نے ختم کر دیا. آج کے دور میں عمران خان از دا موسٹ پاپولر
leader in Pakistan. انہوں نے, and he's a hero, I mean he's a sports hero and all that. ان بیچاروں کو انہوں نے جیل میں بند کر دیا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ساری بری حالت ہے پاکستان کی اس کے لیے یہ فوج ذمہ دار ہے. آف کورس ڈیموکریسی تو ہوئی نہیں ہے کسی بھی طرح. جب بھی ان کا جی چاہتا ہے تو وہ گورنمنٹ کو پلٹ دیتے ہیں. جب ان کا جی چاہتا ہے وہ یہاں پر پولیٹیشین جو ہے وہ کچھ سمجھوتا کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے ارے یہ تو ہمیں سوٹ نہیں کرے گا, تو چلو کارگل کر لو. آپ اتنی ساری باتیں فوج کے بارے میں کہہ رہے ہیں, میں لوگوں کو بتا دیتا ہوں. آپ کے فادر ارشد سامی خان صاحب پاکستان کی ایئر فورس کے پائلٹ تھے. جی بالکل تھے. اینڈ ہی واز ناٹ جسٹ اے پائلٹ, ہی واز اے ٹاپ گن. ہی واز اے ایس پائلٹ, اور ان کو ستارہ جوہرت بھی ملا ہے 65 میں بھارت پر حملہ کرنے کے لیے. انہوں نے وہاں پہ 65 وار میں انہوں نے حصہ لیا. اچھا اتفاق کی بات یہ ہے کہ میں جب پیدا ہوا تو انہوں نے آلریڈی, میں نے ان کو کبھی یونیفارم میں نہیں دیکھا, کیونکہ اس وقت تک پھر انہوں نے فورن آفس جوائن کر لیا تھا, تو وہ سویلین لائف انہوں نے اپنا لی تھی. لیکن ہی واز ان دا ارلی ڈیز ہی واز a very accomplished fighter pilot. تو وہ فوج میں تھے, ڈپلومیٹ تھے, اس وجہ سے آپ کو سب پتہ چلتا ہوگا اندر کی باتیں کیا ہو رہا ہے, اس ایٹماسفیئر میں آپ رہ رہے تھے. جی بالکل. تاریخ ہے پاکستان کی, اور I have literally grown up in the corridors of power. I know exactly how things work inside. میں نے خود دیکھا ہے, ایسی چیزیں میں نے دیکھی ہیں کہ لوگ حیران ہو جائیں گے. مطلب کہ کئی دفعہ ہم کو پتہ لگ جاتا تھا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ پلٹنے والی ہے, اور میرے والد صاحب کے ایک دوست جو ہیں وہ اگلے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہمارے گھر سے شیروانی جا رہی ہے ان کے لیے تاکہ وہ سویرنگ ان کر لیں. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس طرح کی چیزیں. میں لوگوں کو دکھا دیتا ہوں آپ کی تصویریں جو پاکستان کے بڑے بڑے لیڈرز کے ساتھ کس طرح کے آپ کے تعلقات رہے ہیں. یہ کچھ تصویریں ہیں. تو جس کے اتنے اچھے ریلیشنز رہے ہوں پاکستان کے ہیڈ آف اسٹیٹ سے, وزیر اعظم سے, پریزیڈنٹ سے, اس کو بھی پرابلم تھی پاکستان میں. دیکھیے مجھے تو پرابلمز ہوئی تھیں, میں شکر گزار ہوں کہ مجھے صرف پرابلمز تھی. دوسروں کو جو تھی نا ان کو تو اڑا دیا انہوں نے. بے نظیر تک کو انہوں نے نہیں بخشا, انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو نہیں بخشا, انہوں نے ابھی عمران خان کو نہیں بخش رہے, تو میت کیا چیز.